بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب کی کتنی قسمیں ہیں اور کس قسم کے خواب معتبر ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ خواب دیکھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس قسم کا خواب معتبر ہوتا ہے اور کس قسم کے خواب کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، جو لوگ آسمانی مذاہب اور روحانیت پر یقین رکھتے ہیں، وہ روز اول سے خواب کو ایک حقیقت سمجھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ طبقہ خواب کی حقیقی زندگی میں اثر پذیری کا بھی قائل ہے، یعنی ان کے نزدیک خوابوں کا انسان کی حقیقی زندگی میں اثر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوابوں کا ذکر موجود ہے۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، اور یہ جتنے خوابوں کا حوالہ دیا گیا ان انبیاء کے، یہ سب کے سب شرمندہ تعبیر بھی ہوئے، بلکہ سورہ یوسف میں اس وقت کے بادشاہ، یعنی جو کہ نان مسلم تھا، اس کے خواب کا بھی ذکر موجود ہے، اور جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، اور کئی سالوں کے بعد وہ خواب حقیقت کے روپ میں ظہور پذیر ہوا۔ اس واقعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے۔ بعض احادیث مبارکہ میں خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اسلامی علماء کرام نے خواب کی بنیادی طور پر 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، رؤیا صادقہ، یعنی سچے خواب۔ حدیث میں اسی قسم کے خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس قسم کے خوابوں کے ذریعے خواب دیکھنے والوں کو مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کی پیشگی خبر یا مستقبل میں پیش آنے والے کسی خطرے پر پیشگی تنبیہ یا کسی اچھے کام کی بشارت دینا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن جیسے کہ بتایا کہ ہر خواب معتبر نہیں ہوتا، تو اس خواب کے لیے بھی سچا خواب ہونے کے لیے علماء نے فرمایا
بلکہ حدیث میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے کہ رات کے پچھلے پہر کے یعنی آخری حصے کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا اصدق الرؤیا بالاسحار، یعنی سب سے زیادہ سچے خواب وہ ہوتے ہیں جو رات کے آخری حصے میں دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ وقت کے اس حصے میں انسانی دل اور دماغ پرسکون ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے خواب خارجی اثرات سے پاک ہوتے ہیں، ان پر خارجی اثرات نہیں ہوتے۔ یہ تو پہلی قسم تھی۔ نمبر 2، حدیث نفس۔ خواب کی دوسری قسم کو علماء نے حدیث نفس سے تعبیر کیا ہے، یعنی انسان بیداری کی حالت میں جو صورتیں اور جو مناظر دیکھتا رہتا ہے یا سوچتا رہتا ہے وہ نیند کی حالت میں خواب میں اس کو نظر آنے لگتے ہیں، یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی قوت خیالیہ خود اس طرح کی صورتوں کو، اس طرح کے مناظر کو نیند کی حالت میں اختراع کر لیتی ہے۔ قوت خیالیہ خود ان صورتوں، ان مناظر کا اختراع کر لیتی ہے، ان صورتوں کو پیدا کر لیتی ہے، یعنی اس نے بیداری کی حالت میں کچھ دیکھا نہیں ہوتا، خود بخود وہ جو ہے صورتیں خواب میں اس کے ذہن پر ڈالتی رہتی ہے اس کی قوت خیالیہ۔ نمبر 3، تخویف الشیطان۔ شیطان جو ہے یہ انسانی بدن میں ان مقامات پر دوڑتا ہے جہاں جہاں خون کی گردش ہوتی ہے۔ اس وجہ سے شیطان بسا اوقات انسان کی قوت خیالیہ میں کوئی ہیبت ناک، کوئی ڈراؤنا یا کوئی تفریح آگیں صورت ڈال دیتا ہے۔ اشارہ آپ کے لیے کافی ہے، ڈراؤنے خواب، ڈراؤنی صورتیں تو نظر آتی ہیں، تفریح آگیں بھی صورتیں انسان کو نظر آتی ہیں، تو یہ تخویف الشیطان ہے، یہ سب کچھ شیطان کے اثر سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں، اور اس سے پہلی جو قسم ہے حدیث نفس، ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ جو تخویف الشیطان ہے، یعنی ڈراؤنے قسم کے خواب جو انسان کو آ جاتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آنکھ کھلتے ہی بائیں جانب تھتکارا جائے اور یہ کلمات پڑھے جائیں، اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا، میں اللہ سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تھتکارنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تھوک دے، بلکہ بائیں طرف ذرا یوں کرنا ہی کافی ہے، تھوکنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس کوئی سو رہا ہو تو آپ اس پہ تھوک دیں۔ تھوکنا مراد یہ ہے کہ صرف اس کا اظہار ہو، یہ کافی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ خواب کے اصل محرک کے بارے میں ایک دلچسپ تحقیق بتائیں گے انشاءاللہ۔
آپ حضرات اگر مناسب سمجھیں تو ہمارے اس نئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرمائیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔